40 سال کی عمر میں صحت مند زندگی گزارنے کے 12 اصول اور چھپے ہوئے اللہ کے راز۔ جب میرے بندے کی عمر 40 سال ہوتی ہے تو میں اسے 3 بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ پھر جب اس کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کی بیوی اور ماں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 سال کی عمر کوائے عقلی کے مکمل بلوغ کی عمر ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مفسرین کی رائے کے مطابق ہر نبی کو 40 سال کے بعد ہی نبوت سے کیوں سرفراز کیا گیا؟ سن 40 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ عمر ہے جسے قرآن نے ایک خاص دعا سے نوازا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پختگی کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور میری اولاد کو نیک بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ یہ ایک معنی خیز دعا ہے جس میں ماضی کے لیے شکر اور آنے والے دنوں کے لیے دعا شامل ہے۔ سن 40 میں انسان خود کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر محسوس کرتا ہے۔ وہ پہلی ڈھلان پر نظر ڈالے تو اسے اپنے بچپن اور جوانی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اور ان کی خوشبو اب بھی اس کے دل میں محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ دوسری طرف دیکھتا ہے تو اسے اپنی زندگی کے باقی مراحل قریب محسوس ہوتے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جب انسان تمام عمر کے لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ جوانوں کی طرح سوچ سکتا ہے، بوڑھوں کے جذبات کو سمجھ سکتا ہے اور بچوں کی طرح خوشیاں محسوس کر سکتا ہے۔ 40 کی دہائی میں انسان اپنے بالوں میں سفید لکیریں دیکھنے لگتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی کم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے اینک ضروری بن جاتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں صحت مند زندگی گزارنا بہت اہم ہے، کیونکہ اس عمر میں جسمانی اور ذہنی تبدیلیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ اہم اصولوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ ذیل میں صحت مند زندگی کے چند اہم اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، متوازن غذا کا استعمال۔ اپنی غذا میں مختلف قسم کے پھل، سبزیاں، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور چکنائی کو متوازن طریقے سے شامل کریں۔ پراسیسڈ فوڈ، زیادہ نمک اور شکر کا استعمال کم کریں۔ فائبر والی غذائیں جیسے سبزیاں، پھل اور دالیں نظام ہاضمہ کو بہتر بناتی ہیں۔ دن میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پئیں تاکہ جسم ہائیڈریٹ رہے۔ نمبر 2، وزن کنٹرول میں رکھیں۔ عمر کے ساتھ میٹابولزم کی رفتار کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وزن بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مناسب غذا اور باقاعدہ ورزش کے ذریعے وزن کو کنٹرول میں رکھیں۔ وزن کی باقاعدگی سے نگرانی کریں اور اگر وزن بڑھ رہا ہو تو فوری طور پر اقدامات کریں۔ نمبر 3، باقاعدہ ورزش کریں۔ 40 سال کی عمر میں باقاعدہ ورزش کرنا ضروری ہے۔ ہلکی پھلکی ورزشیں جیسے چہل قدمی، جاگنگ، یوگا یا تیراکی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین ہے۔ ورزش دل کی صحت، ہڈیوں کی مضبوطی اور قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد رکھتی ہے۔ ہفتے میں کم از کم 150 منٹ کی معتدل ورزش یا 75 منٹ کی شدید ورزش کی کوشش کریں۔ نمبر 4، نیند کا خیال رکھیں۔ 40 سال کی عمر میں نیند کی کمی یا ناقص نیند جسمانی اور ذہنی صحت پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی مکمل نیند لیں۔ سونے کے وقت موبائل فون، کمپیوٹر یا دیگر الیکٹرانک آلات کا استعمال کم کریں تاکہ نیند میں خلل نہ پڑے۔ نمبر 5، تناؤ سے بچنے کی کوشش کریں۔ 40 سال کی عمر میں زندگی کے مختلف مسائل جیسے کام، فیملی یا مالی معاملات کی وجہ سے تناؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ذہنی سکون کے لیے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ مراقبہ، دعا، مثبت سوچ اور تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لینا تناؤ کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ نمبر 6، صحت کے معمولی مسائل کو نظر انداز نہ کریں۔ کسی بھی جسمانی تکلیف، ہاضمے کے مسائل یا تھکاوٹ کو نظر انداز نہ کریں۔ وقتاً فوقتاً ڈاکٹر سے چیک اپ کراتے رہیں۔ بلڈ پریشر، کولیسٹرول، شوگر لیول وغیرہ کی باقاعدہ جانچ کراتے رہیں۔ نمبر 7، منشیات اور نشے سے پرہیز۔ سگریٹ نوشی، تمباکو، شراب اور دیگر مضر صحت عادات سے پرہیز کریں۔ یہ چیزیں جسمانی صحت کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ نمبر 8، ہڈیوں کی مضبوطی کا خیال رکھیں۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی کا مناسب استعمال کریں تاکہ ہڈیاں مضبوط رہیں۔ دودھ، دہی، پنیر اور دھوپ میں وقت گزارنا مفید ہے۔ باقاعدگی سے ہڈیوں کی صحت کی جانچ کروانا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، دماغی صحت کا خیال رکھیں۔
دماغ کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے ذہنی مشقیں کریں، جیسے مطالعہ، پہیلیاں حل کرنا یا نئی زبان سیکھنا۔ دوستوں اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنا اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا بھی دماغی صحت کے لیے مفید ہے۔ نمبر 10، شکر گزاری اور مثبت رویہ اختیار کریں۔ زندگی کے ہر لمحے کا شکر ادا کریں اور مثبت سوچ اپنائیں۔ مثبت رویہ اختیار کرنے سے جسمانی صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ منفی سوچوں سے بچنے کی کوشش کریں اور لوگوں سے محبت، خیر خواہی اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ نمبر 11، باقاعدگی سے میڈیکل چیک اپ کروائیں۔ 40 سال کی عمر کے بعد باقاعدہ میڈیکل چیک اپ کروانا ضروری ہے تاکہ کسی بھی بیماری کو ابتدائی مرحلے میں ہی کنٹرول کیا جا سکے۔ خون کے ٹیسٹ، ہارمونز کی جانچ اور دل کی صحت کی جانچ جیسے معاملات پر توجہ دیں۔ نمبر 12، ذاتی وقت اور آرام کا خیال رکھیں۔ روزانہ اپنے لیے کچھ وقت نکالیں تاکہ آپ آرام کر سکیں اور اپنے خیالات کو منظم کر سکیں۔ تنہائی میں کچھ وقت گزارنے سے آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر آپ 40 سال کی عمر میں بھی صحت مند اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، 40 سال کی عمر میں پہلی بار بازار یا عوامی جگہوں پر لوگ آپ کو چچا یا خالہ کہہ کر بلانے لگتے ہیں، جو اکثر حیرت کا باعث بنتا ہے۔ جبکہ 60 سال افراد آپ کے جوان کہتے ہیں تو آپ مزید حیران ہو جاتے ہیں۔ 40 میں زندگی کی درمیانی عمر کا بحران شروع ہوتا ہے، جس میں سخت سوالات سر اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اپنے کام میں کیا کیا؟ اپنی فیملی کے لیے کیا کیا؟ اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا؟ اپنے رب کے ساتھ تعلق میں کیا حاصل کیا؟ اگر آپ اب بھی اپنے رب کی طرف رجوع نہ کیا تو کب کریں گے؟ یہ سوالات دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وقت کی رفتار بہت تیز ہے اور بچپن میں ہم جیسے 40 کی عمر والے افراد کی دنیاوی خواہشات پوری سمجھتے تھے، آج ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک بہت کچھ باقی ہے۔ 40 کی دہائی میں ہمیں اپنے ارد گرد موجود بہترین چیزوں کی حقیقی قدر سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، اگر وہ زندہ ہوں تو ہمیں ان کی قدر کا احساس ہوتا ہے اور یہ کہ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں جو اب ہمارے ہم عمر جیسے لگنے لگتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں اور دوستوں کی قدر کرتے ہیں اور ان کی موجودگی میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ 40 کی دہائی میں انسان کا وقت آتا ہے کہ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو پہچانے اور ایک متوازن اور دانا شخصیت بنے۔ یہ عمر دراصل فصل کاٹنے کا وقت ہے، جس میں ہم اپنے ماضی کے اعمال کے نتائج دیکھنا شروع کرتے ہیں، لیکن ابھی تبدیلی ممکن ہے۔ ہر اس شخص کے لیے سلام جس نے 40 سال کا سفر طے کیا یا اس کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت مسروق سے پوچھا گیا کہ انسان اب اپنے گناہوں پر پکڑا جاتا ہے تو فرمایا، جب تو 40 سال کا ہو جائے تو اپنے بچاؤ مہیا کر لے۔ ابو یعلی موصلی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مسلمان بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں تخفیف کر دیتا ہے، اور جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف جھکنا نصیب فرماتا ہے، اور جب 70 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ثابت رکھتا ہے اور اس کی برائیاں مٹا دیتا ہے، اور جب 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے گھرانے کے آدمیوں کے بارے میں اسے شفاعت کرنے والا بناتا ہے، اور آسمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی زمین میں اس کا قیدی ہے۔ یہ حدیث دوسری سند سے مسند احمد میں بھی ہے۔ عرب شاعر کہتا ہے، بچپنے میں نا سمجھی کی حالت میں تو جو کچھ ہو گیا، لیکن جس وقت بڑھاپے نے منہ دکھایا تو سر کی سفیدی نے خود ہی برائیوں سے کہہ دیا کہ اب تم کوچ کر جاؤ۔ پھر اس کی دعا کا بیان ہو رہا ہے کہ اس نے کہا، میرے پروردگار، میرے دل میں ڈال کہ تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام فرمائی، اور میں وہ اعمال کروں جن سے تو مستقبل میں خوش ہو جائے، اور میری اولاد میں میرے لیے اصلاح کر دے، یعنی میری نسل اور میرے پیچھے والوں میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور میرا اقرار ہے کہ میں فرما برداروں میں ہوں۔ اس میں ارشاد ہے کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر انسان پختہ دل سے اللہ کی طرف توبہ کرنی چاہیے اور نئے سرے سے اللہ کی طرف رجوع اور رغبت کر کے اس پر جم جانا چاہیے۔ ابو داؤد میں ہے کہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں پڑھنے کے لیے اس دعا کی تعلیم کیا کرتے تھے،
جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال اور ہمارے آپس میں اصلاح کر دے، اور ہمیں سلامتی کی راہیں دکھا، اور ہمیں اندھیروں سے بچا کر نور کی طرف نجات دے، اور ہمیں ہر برائی سے بچا لے، خواہ وہ ظاہری ہو یا خواہ چھپی ہوئی ہو، اور ہمیں ہمارے کانوں میں اور آنکھوں میں اور دلوں میں اور بیوی بچوں میں برکت دے، اور ہم پر رجوع فرما، یقیناً تو رجوع فرمانے والا مہربان ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار اور ان کے باعث اپنا ثنا خواں اور رحمتوں نعمتوں کا اقراری بنا، اور اپنی بھرپور نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ پھر فرمایا ہے، یہ جن کا بیان گزرا، جو اللہ کی طرف توبہ کرنے والے، اس کی جانب میں جھکنے والے، اور جو نیکیاں چھوٹ جائیں انہیں کثرت سے استغفار سے پالنے والے ہیں، وہی ہیں جن کی اکثر لغزشیں ہم معاف فرما دیتے ہیں، اور ان کے تھوڑے نیک اعمال کے بدلے ہم انہیں جنتی بنا دیتے ہیں۔ ان کا یہی حکم ہے جیسے کہ وعدہ کیا اور فرمایا، یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ابن جریر میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بروایت روح الامین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، انسان کی نیکیاں اور بدیاں لائی جائیں گی اور ایک کو ایک کے بدلے میں کیا جائے گا، بس اگر ایک نیکی بھی بچ رہی تو اللہ تعالیٰ اسی کے عوض اسے جنت میں بھیج دے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا کر۔ یا اللہ پاک، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر۔ یا اللہ پاک، قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ پاک ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔